بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 6۔ حکایت۔ ایک مرید کسی بزرگ کے یہاں خدا کی محبت سیکھنے گئے۔ شیخ کی ایک خادمہ پر ان کی نظر پڑ گئی۔ شیطان کو صوفیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کا راستہ خراب کرو ورنہ یہ اللہ والا ہو گیا تو ایک جہاں کو اللہ والا بنا دے گا۔ بس شیطان نے عشق کے زہر والے تیر کو اس خادمہ کی آنکھوں سے اس مرید کے دل میں پیوست کر دیا۔ وہ خادمہ اللہ والی تھی۔ تقوی کی برکت سے اس مرید کی آنکھوں کی اندھیری کو اس نے محسوس کر لیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لڑکا حسین اور تقوی والا ہوگا اس کو اگر بری نظر سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کی بدنگاہی کی ظلمت کو اس کے باطن کا نور سمجھ لیا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس خادمہ نے اس کی آنکھ کی خیانت کی ظلمت کو محسوس کر لیا اور اس کی بدنگاہی کا قصہ شیخ سے نقل کر دیا۔ اللہ والے کسی کو رسوا نہیں فرماتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا۔ آپ نے باطنی نور سے اس کی آنکھوں کی ظلمت محسوس کر کے فرمایا کہ کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ پس وہ سمجھ گیا اور اس نے توبہ کی اور تمام اہل مجلس پر اس مسلمان کا عیب بھی ظاہر نہ ہوا۔ پس اس شیخ کامل نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا اور چھپی ہوئی تدبیر سے اس کے علاج کی کوشش شروع کر دی۔ دعا بھی کی اور تدبیر کے طور پر اس خادمہ کو مسہل یعنی دست کرانے والی دوا دے دی اور جس قدر لوز موشن ہوئے سب کو ایک پلیٹ میں جمع کراتے رہے۔ جب دست زیادہ ہونے کی وجہ سے اس خادمہ کی شکل خوفناک اور بدصورت ہو گئی تو اس مرید کے سامنے پیش کیا۔ اس مرید نے حسن کی ویرانیاں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ پھر شیخ نے فرمایا، اے شخص، تو اگر اس پر عاشق تھا تو اب کیوں منہ پھیرتا ہے؟ اور اس کے بدن سے تو صرف دست کا یہ مجموعہ جو اس پلیٹ میں ہے کم ہوا ہے۔ صرف اسی پاخانے کے بدن سے نکل جانے کے سبب تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا تو معلوم ہوا اسی پاخانے پر عاشق تھا، کیونکہ اس خادمہ کے جسم سے تو اور کوئی چیز نکلی نہیں سوائے اس پاخانے کے۔ پس مرید شرمندہ ہوا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ کی توفیق ہوئی اور کام میں لگ گیا۔ اور جن کو توبہ نصیب نہیں ہوتی وہ مرتے وقت تک یہ کہتے ہیں، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے۔ اس کے دستوں سے حسن کے زوال پر احقر کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ شیخ نے طالب کی پھر اصلاح کی اور کہا کہ کیا ہوئی وہ عاشقی، خادمہ کے جسم سے کیا کم ہوا، دیکھ کر کیوں آج تجھ کو غم ہوا، جسم سے کیا چیز رخصت ہو گئی جس سے تجھ کو اتنی نفرت ہو گئی۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جمع جسم خادمہ کے دست تھے اور کہا کہ دیکھ اے طالب اسے، صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، پس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا تو اسی کا آہ بس دیوانہ تھا۔ خادمہ سے عشق تجھ کو تھا اگر، اب وہ کیوں جاتا رہا اے بے خبر، طالب حق ہو گیا بس منفعل، اپنی غلطی سے ہوا بے حد خجل، رستگاری نفس کی زنجیر سے، پا گیا مرشد کی تدبیر سے۔ این عشق است آن کے در مردم بود، این فساد از خوردن گندم بود۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی آدمی کا رنگ اور صورت سے عشق کرنا دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور یہ سب گندم کا فساد ہے، یعنی خدائے پاک کھانے کو دے رہے ہیں اس لیے یہ بدمستی سوجھ رہی ہے، اگر خدائے پاک کھانے کو نہ دیں تو سب عاشقی ناک کے راستے سے نکل جائے۔ حکایت۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دمشق میں ایک عشق بازی اور حسن پرستی کی بیماری عام ہو گئی تو حق تعالیٰ کی طرف سے قحط کا عذاب آیا اور بھوک کی تکلیف سے لوگ مرنے کے قریب ہونے لگے۔
تو بعض لوگوں نے ان عشق بازوں سے کہا کہ بتاؤ روٹی لاؤں یا آپ کا معشوق لاؤں؟ تو ان عاشقوں نے کہا کہ معشوق کو ڈالو چولہے بھاڑ میں، ہمیں تو روٹی لا دو کہ زندگی خطرے میں ہے۔ چنا قحط سالی شد اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اس شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایسی قحط سالی ہوئی کہ یار لوگ بس روٹی کے غم میں عشق ہی بھول گئے۔ حکایت: حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کو بدنگاہی کی عادت تھی۔ ایک عالم بزرگ نے اس برے کام سے منع فرمایا۔ کہنے لگا، اجی حضرت، میں تو حسینوں میں خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتا ہوں۔ ان بزرگ نے ایسا جواب دیا کہ دن میں تارے نظر آ گئی۔ فرمایا، اپنی ماں کی شرمگاہ میں خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ کہ تو کس قدر لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ ایسے تنگ راستے سے نکلا ہے۔ بس ایسا لاجواب ہوا کہ دم بخود رہ گیا۔ بعض شاعروں کا دھوکہ۔ بدنگاہی کے خبیث اور نص حرام کے بارے میں شیطان نے بعض شاعروں کو یہ پٹی پڑھائی کہ پاک نظر سے دیکھنا جائز ہے، جب تک نظر ناپاک نہ ہو حسینوں کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اپنی اس حسن پرستی کے جواز میں یہ شعر پڑھا کرتے ہیں: ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوے اہل نظر گئی۔ اس شعر سے بد نظری کی گنجائش نکالنا دراصل خود اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک کسی حسین کو دیکھتے رہنے سے اگرچہ اس کے ملاپ کی صورت بھی نہ ہو، بعض لوگوں کو گندے خیالات نہیں آتے، لیکن ان کی آنکھوں کو زنا کا لطف آتا رہتا ہے، اور یہ نادان سمجھتا ہے کہ میری یہ نظر پاک ہے، اور اس کی محبت کو بھی پاک سمجھتا ہے، لیکن شیطان دراصل اس کو بدھو اور بیوقوف بنائے ہوئے ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی محبت کا سلو پوائزن یعنی ہلکا زہر اس کے دماغ میں غیر شعوری طور پر پیوست کرتا رہتا ہے، اور جب عشق کا زہر پورا اتر جاتا ہے تب اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو اس قدر چھپا عشق مجازی ہوتا ہے کہ خود اس عاشق کو بھی احساس نہیں ہوتا، اور زندگی بھر پتہ نہیں پاتے، لیکن جب وہ معشوق مر جاتا ہے تب قلب میں اس کی جدائی کی جلن محسوس ہوتی ہے۔ ایک محقق شیخ ایسے شخص کو اس وقت تنبیہ کرتا ہے کہ توبہ کرو، یہ تعلق ناسمجھی میں غیر شعوری طور پر اس اجنبیہ یا امرت سے تھا جس کے انتقال کے بعد اس کا ظہور ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ میری نظر پاک ہے یا میری محبت پاک ہے، میں اس حسین سے کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا، بس اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، تو واضح رہے کہ یہی حسین اگر تنہائی میں اس کے پاس رات گزارے، پھر دیکھیں اپنے نفس کے ہنگاموں اور زلزلوں کو کہ کس طرح اس کے ساتھ منٹوں میں نیت بری ہوتی ہے۔ نیت خراب ہونے میں کیا دیر لگتی ہے؟ ابلیس نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ ایسے جلیل القدر ولی بھی اگر تنہائی میں کچھ وقت گزاریں تو میں ان دونوں کا تقویٰ توڑ دوں۔ اسی سبب سے اجنبیہ اور امرت کے ساتھ تنہائی حرام ہے۔